اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش اور جنتی پھل۔ میرے پیارے ناظرین، حضرت زکریا علیہ السلام اپنے وقت کے بیت المقدس کے تمام عالموں اور عبادت گزاروں کے امام تھے۔ آپ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہما کے خالو تھے۔ آپ کو اللہ کریم نے نبوت کے شرف سے نوازا تھا۔ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عمران رضی اللہ عنہ دونوں ہم زلف تھے، یعنی دونوں کے سسر ایک تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ کا نام عیشا تھا، جبکہ حضرت عمران رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کا نام حنا رضی اللہ عنہما تھا۔ ایک زمانے تک حضرت حنا کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا اور مایوسی ہو گئی۔ ایک روز حضرت حنا رضی اللہ عنہا نے ایک درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچے کو دانا کھلا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر آپ کے دل میں اولاد کا شوق پیدا ہوا اور بارگاہ الہی میں دعا کی، اے رب کریم، اگر تو مجھے بچہ دے تو میں اس کو بیت المقدس کا خادم بناؤں گی اور اس کی خدمت کے لیے حاضر کر دوں گی۔ اس زمانے میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے صرف لڑکوں کو موقع دیا جاتا تھا اور لڑکیاں اس قابل نہیں سمجھی جاتی تھیں۔ جب انہوں نے یہ نظر مان لی تو ان کے شوہر حضرت عمران رضی اللہ عنہ کو شدید فکر ہوئی، اسی لیے انہوں نے فرمایا، یہ تم نے کیا کیا؟ اگر لڑکی پیدا ہوگی تو وہ اس قابل کہاں ہوگی؟ اہلیہ کے ہاں ولادت ہونے سے پہلے حضرت عمران رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ پاک کی قدرت کے بیٹے کے بجائے بیٹی کی ولادت ہوئی۔ اس پر حضرت حنا رضی اللہ عنہ نے اظہار افسوس کیا۔ انہیں حسرت و غم اس وجہ سے ہوا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، لہٰذا نظر پوری نہیں ہو سکے گی، لیکن ان پر رب کریم کی خاص عطائیں تھیں۔ حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہما اپنے زمانے میں تمام جہان کی عورتوں سے افضل تھیں اور انہیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ پاک نے نظر میں لڑکے کی جگہ حضرت مریم رضی اللہ عنہما کو قبول فرما لیا اور انہیں اچھے طریقے سے پروان چڑھایا۔ حضرت حنا رضی اللہ عنہما نے ولادت کے بعد حضرت مریم رضی اللہ عنہما کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ انہیں اپنی پرورش میں لے لیں۔ ان علماء کو بہت قابل احترام شمار کیا جاتا تھا۔ یہ علماء تعداد میں 27 تھے۔ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور بیت المقدس کی خدمت پر مقرر تھے۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہما حضرت عمران رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی جو ان علماء میں ممتاز تھے اور ان کا خاندان بھی بنی اسرائیل میں بہت بہترین اور علمی خاندان تھا۔ اسی لیے ان سب علماء نے حضرت مریم رضی اللہ عنہما کو اپنی پرورش میں لینے میں رغبت ظاہر کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، میں ان کا سب سے زیادہ حقدار ہوں کیونکہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہے۔ آپس میں بحث و مباحثہ کے بعد انہوں نے قرعہ اندازی پر فیصلہ چھوڑ دیا۔ چنانچہ جن کلموں سے تورات لکھا کرتے تھے ان کے ذریعے قرعہ اندازی کی اور طے یہ پایا کہ ہر کوئی اپنا قلم پانی میں رکھے، جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے الٹی طرف بہنا شروع کر دے وہ پرورش کا حقدار ہوگا۔ سب نے اپنا اپنا قلم پانی میں ڈال دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم الٹی طرف بہنا شروع ہو گیا تو اسی طرح حضرت مریم رضی اللہ عنہما آپ علیہ السلام کی پرورش میں آ گئیں۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہما دوسرے بچوں کے مقابلے میں بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی رہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو بہت عظمت عطا فرمائی۔ آپ کے پاس بے موسم کے پھل آتے جو جنت سے اترتے۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہما نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا
جب حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے پاس جاتے تو وہاں بے موسم کے پھل پاتے۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ عنہما سے سوال کیا، یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ تو حضرت مریم رضی اللہ عنہما نے جواب دیا، یہ اللہ پاک کی طرف سے ہیں۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہما نے یہ کلام اس وقت کیا جب وہ جھولے میں پرورش پا رہی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو خیال فرمایا، جو پاک ذات حضرت مریم رضی اللہ عنہما کو بے وقت بے موسم اور بغیر ظاہری سبب کے میوہ عطا فرمانے پر قادر ہے، وہ بے شک اس پر بھی قادر ہے کہ میری بیوی کو نئی تندرستی دے دے اور مجھے اس بڑھاپے کی عمر میں اولاد کی امید ختم ہو جانے کے بعد بیٹا عطا فرما دے۔ اس خیال سے آپ علیہ السلام نے وہیں یعنی بیت المقدس کے محراب میں دروازے بند کر کے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی، اور جب آپ نے اولاد کی دعا مانگی اس وقت آپ کی عمر 120 سال کی ہو چکی تھی اور آپ کی زوجہ کی عمر 98 سال تھی۔ قرآن پاک میں محراب مریم میں آپ کے دعا مانگنے کے واقعہ کو بیان فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ پارہ 3 سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 38 اور 39 میں ارشاد باری ہے، جس کا ترجمہ ہے، وہی زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی، عرض کی، اے میرے رب، مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ تو فرشتوں نے اسے پکار کر کہا جبکہ وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ بے شک اللہ آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا اور وہ سردار ہوگا اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ اس محراب میں جس میں آپ علیہ السلام نماز و دعا میں مشغول تھے، اس کے راستے بند ہونے کے باوجود اچانک آپ علیہ السلام نے ایک سفید لباس والے جوان کو دیکھا۔ وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی اور نام بھی بتا دیا کہ ان کا نام یحییٰ ہوگا۔ میرے پیارے ناظرین، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کبھی بھی اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس امید پر اس کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ کبھی نہ کبھی تو امید کا پھل ضرور ہاتھ آئے گا۔ والدین کو اپنی اولاد کے حق میں دعائے خیر کرنی چاہیے کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی۔ معلوم ہوا صرف اولاد کی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اولاد تو زبردست آزمائش بھی بن سکتی ہے، لہٰذا پاکیزہ کردار، باعمل اور نیک اولاد کی دعا کرنی چاہیے تاکہ وہ دنیا و آخرت میں نجات و بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ پاک کے نیک بندے اور بندیاں جس جگہ عبادت کر لیں وہ جگہ اس قدر بابرکت ہو جاتی ہے کہ وہاں مانگی جانے والی دعائیں اللہ پاک کی بارگاہ میں جلد قبول ہو جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہما ایک باکرامت ولیہ تھیں اور اللہ پاک نے انہیں بڑی عزت و شان سے نوازا تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔